بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغازی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات کو مغازی کہا جاتا ہے۔ مغازی میں آج ہمارا موضوع ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد، اس کو احد پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ اس کو غلطی سے احد پڑھتے ہیں۔ یہ غزوہ احد نہیں ہے بلکہ غزوہ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ مدینہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر، 3 میل از اکول ٹو سمتھنگ کم، کچھ کم 5 کلومیٹر۔ یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ایک مخصوص لہجے میں ایک کو، سنگل کو احد کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ ایک سائڈ پر سنگل کڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور پہاڑ نہیں ہے، اس لیے اس پہاڑ کو احد، یعنی وہ پہاڑ جو سنگل کڑا ہے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اور یہ لڑائی اس پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، اس پہاڑ کے قریب لڑی گئی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے بالفرض بلوچستان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں پر بلوچ قبائل آباد ہیں، اس لیے اس کو بلوچستان یعنی بلوچوں کا وطن کہا جاتا ہے۔ اس طرح احد کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ احد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ سنگل ہی کھڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور پہاڑ ٹچ نہیں کر رہا، اس لیے اس پہاڑ کو احد کا نام دیا گیا ہے۔ غزوہ احد سے پہلے ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنو قینقاع، پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا غزوہ بنو قینقاع کہا گیا۔ غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے غزوہ احد کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں قریش کو ایک شدید ہٹ لگی۔ قریش یا کفار مکہ شدید شکست سے دوچار ہوئے، ان کے 70 افراد قتل ہوئے، 70 میں سے 14 سرکردہ سردار ان کے قتل ہوئے، جبکہ 70 قید ہو کر آئے۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے پہلے ہی دن سے قریش نے یا کافروں نے، انفائڈلز نے، انہوں نے تیاری شروع کی کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس تیاری میں 2 لوگ پیش تھے۔ ایک ابو سفیان جو بعد میں قریش کا سرکردہ CNC بنا، CNC کمانڈر ان چیف بنا، اور اس کی بیوی ہندہ، اور ایک شخص اور ہے جس کو کعب الاشرف کہا جاتا ہے۔ کعب الاشرف یہ یہودی تھا۔ ان تین کے ٹولے، ان کے پروپیسی کی وجہ سے، ان کے تدبیروں کی وجہ سے بالآخر غزوہ احد ہوا۔ اس کے لیے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ احد کب لڑی گئی؟ یہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ شوال۔ اس سے پہلے چند واقعات ہوئے، واقعات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا۔ رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیٹی ام کلثوم، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجیت میں آئی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ 2 ہجری میں ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کے پاس لوگوں کو بھجوایا، مختلف جماعتیں بھجوائی تاکہ آس پاس کے قبائل میں تبلیغ کر سکیں۔ البتہ یہ جنگ شوال میں لڑی گئی۔ شوال کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے شوال کی کس تاریخ کو؟ شوال کی 7 تاریخ کو۔ شوال کی 7ویں تاریخ تھی، یعنی عید الفطر گزر چکی تھی۔ عید الفطر کے 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ، کتنی مسلمان آرمی 1000 افراد پر مشتمل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک
جنگی لباس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور روانہ ہوئے مدینہ سے 1000 لوگوں کی قیادت میں۔ پتہ کیسے چلا؟ 3000 لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جاسوسی کس نے کی؟ یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ایک ان کے والد تھے، یہ ہوئے 12، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر مدینہ اطلاع بھجوائی کہ 3000 کفار ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس اطلاع کو پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 جرار کا لشکر تیار کیا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور خود زرہ پہنی، خود سپہ سالار بنے اور ان کے مقابلے کے روانہ ہوئے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہوا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس مجلس مشاورت میں نوجوان صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے، جبکہ اکابر صحابہ نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کا تحفظ کیا جائے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا اور احد کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں بہت بڑا واقعہ ہوا۔ ایک منافق ہے، منافقین کو ہائپوکریٹس کہا جاتا ہے، ہائپوکریٹس۔ انگریزی زبان میں منافقین کے لیے منافق، واٹ از منافق؟ اندر کچھ باہر کچھ۔ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کے دل میں نفاق موجود تھا۔ ان ہائپوکریٹس نے ایک شخص عبداللہ بن ابی سلول، عبداللہ بن ابی سلول، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار۔ انہوں نے 1000 سے 300 لوگ علیحدہ ہوئے اس کی قیادت میں، اور یہ واپس مدینہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 کا لشکر رہ گیا۔ کتنا؟ 700۔ 300 منافقین علیحدہ ہوئے، کس بات پر؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجویز دی کہ مدینہ کے اندر دفاع کیا جائے، آپ چونکہ باہر جا رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو منافقین علیحدہ ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 کا لشکر یہاں پر آ کر خیمہ زن ہوا، یہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں سے 1000 کا لشکر ان کے سامنے آیا قریش، اور یہاں پر قریش نے ایک اور جنگی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، ان کے ساتھ ڈول تھے، ان کے ساتھ باجے تھے، تاکہ نوجوانوں کے جوش غیرت کو ابھارا جائے۔ ڈول بجا رہے تھے اور عورتیں گانے گا رہی تھی تاکہ نوجوانوں کو پرجوش کیا جائے، اور وہ ایسا نہ ہو جس طرح بدر میں شکست ہوئی ہے اس طرح شکست نہ ہو۔ اس میں سب سے بڑا جو پروگرام تھا وہ ہندہ کا تھا، جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا جگر کچا چباؤں گی اگر اس کو شہید کیا جائے، اور باقاعدہ آپ نے ایک غلام واشی کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ واشی اس شخص کا نام ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر اس عورت نے اس واشی کو تیار کیا تھا اور اس کے لیے انعامات کا اعلان کیا تھا۔ اگر آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو آپ کو یہ چیزیں ریوارڈ میں دی جائیں گی، اور آپ کو غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور کفار کا لشکر جب یہاں پر پہنچا، عیسوی تاریخ کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ عیسوی تاریخ کب تھی؟ 23 مارچ، آپ کا یوم پاکستان آپ نے یاد رکھنا ہے، 23 مارچ 625۔ 23 مارچ 625 کو اس لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے اسباب حرب کے حوالے سے کتنا فرق تھا؟ نہایت زیادہ فرق تھا۔ وہ ہر قسم کے اسباب، ہر قسم کے جنگی اوزار سے لیس تھے، جبکہ مسلمان نہایت کمزور تھے۔ ایک تو 1000 اور 700، 3000 کے مقابلے میں 700،
افرادی قوت کے حوالے سے بھی مسلمان کم تھے اور جنگی اسباب بھی مسلمانوں کے ساتھ کم تھا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھیلے پر، یہ نہایت اتھینٹک سوال ہے، یہاں پر ایک ٹھیلا تھا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا، 50 تیر انداز. کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے تیر اندازوں کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو آرچرز کہا جاتا ہے، آرچرز. اس کو آپ نے بعد میں نے اس کو تفصیل سے آپ کو بتانا ہے. ایک یہاں پر ایک ترتیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی اسٹریٹجی اپنائی. آپ سے کبھی کبھار کمیشن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ what do you know about فالنس؟ فالنس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فالنس سے کیا مراد ہے اور یہ کون سی جنگی اسٹریٹجی ہے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ سیرت کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں. فالنس ایک یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے فوجی، ریٹائرڈ فوجی نے ایک کتاب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں، میجر جنرل ریٹائرڈ اکبر خان. یہ پھر آپ نے بتانا ہے کتاب کس نے لکھی ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں. اس فالنس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. فالنس، what do you know about فالنس؟ فالنس اس طرح بنتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی ہے. 27 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی اسٹریٹجی کو اپنایا. آج کل کی آپ کی جدید افواج، چاہے وہ مغربی افواج ہو چاہے وہ مشرقی افواج ہو، مغربی دنیا کی وہ فالنس کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا. فالنس کیا ہوتا ہے؟ فالنس یہ ہوتا ہے کہ سامنے افواج کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے. افواج اس طرح، یعنی لائن بنا کر اس طرح کی، یعنی آپ کا دشمن سامنے سے آ رہا ہے، آپ یہاں پر فالنس بناتے ہیں. فالنس کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو ہے پیچھے، یہاں پر آپ کے گھڑ سوار ہوتے ہیں، یہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، ان کو آپ یہاں پر رکھتے ہیں. اور یہاں پر آرچرز کو رکھتے ہیں. آرچرز، تیر اندازوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ لشکر آہستہ آہستہ اس طرح آگے بڑھے، تاکہ لشکر میں پریشانی نہ آ جائے، لشکر میں افراتفری نہ، یعنی لشکر نہایت منظم طریقے سے دشمن کے سامنے آگے بڑھتا ہوا ان پر حملہ ہوا رہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے کو فالنس کہا جاتا ہے. پیچھے گھوڑا سواروں کا دستہ ہوتا ہے، چاہے 100 آدمی ہو چاہے 500 ہو، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. جبکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آرچرز یعنی تیر انداز، فائرنگ کرنے والے، وہ فائرنگ کرتے ہیں اس طرح. یہاں پر کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، CNC یہاں پر ہوتا ہے، اور تمام فوج CNC کو دیکھتی ہے کہ CNC ہمیں کون سی ہدایت دیتا ہے. اس طریقے کو آج کل کی جدید افواج نے بھی اپنا رکھا ہے. اور میجر جنرل اکبر خان نے فالنس کا طریقہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، آس پاس کی جتنے بھی غزوات ہیں، اس میں فالنس کا طریقہ اختیار فرمایا. اور اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے what do you know about فالنس؟ it is فالنس. یہ کیا ہے؟ یہ فالنس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ یہاں پر تعینات کیا کہ آپ پہاڑ کے اس سائڈ پر، یہاں پر آپ نے پہرا دینا ہے. کتنے افراد؟ 50 افراد. سوال یہ پوچھا جاتا ہے ان 50 افراد کا ہیڈ کس کو چنا گیا؟ اس 50 افراد کا ہیڈ عبداللہ بن جبیر کو چنا گیا. عبداللہ بن جبیر. غزوہ احد میں جو پریشانی ہوئی ہمارے لیے، جس میں ہمارے 70 افراد شہید ہوئے، جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، وہ ان 50 افراد کی ایک غلطی کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑنے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے، جب ان لوگوں نے میدان چھوڑ دیا، خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہو چکے تھے، انہوں نے پہاڑ کے دامن سے واپس آتے ہوئے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے فالنس میں افراتفری پھیل گئی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سید الشہداء ان کو کہا جاتا ہے، اور 70 مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے مسلمان شہید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی افواہ پھیل گئی. یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ میں نے اس دن بتایا سب سے خوبصورت صحابی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں.
یہ افواہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی کیمپ میں افراتفری پھیل گئی اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کون شہید ہوئے؟ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہے جن کی شہادت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے۔ اس افراتفری میں اپنوں نے اپنوں پر تلواریں چلائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمان شہید ہوئے۔ 70 افراد مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کی۔ تو ان آرچرز کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا ہیڈ کون تھا؟ ان کا ہیڈ عبداللہ بن جبیر کو چنا گیا تھا اور باقاعدہ ہدایات دی گئی تھی کہ عبداللہ بن جبیر پلس 50۔ اگر آپ دیکھ لو، اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر ہم شہید ہیں، تمام کے تمام مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور پرندے آ کر ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، پرندے آ کر ہماری گوشت نوچ رہے ہیں، ہم سب شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اس وقت تک نہیں چھوڑنی ہے جب تک ہماری طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ یہاں سے سب سے پہلے دعوت مبارزت آئی، 3000 پلس 700، 3000 نے قریش میں یا عرب میں جنگ کا یہ دستور تھا کہ پہلے یک بارگی حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اوپن اٹیک نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک بہادر نکلتا، وہ دعوت مبارزت دیتا کہ میرے مقابلے میں کون نکل سکتا ہے، تو دوسرے کیمپ سے بھی کوئی آتا، ان کے ساتھ دو بدو لڑائی ہوتی، وہ قتل کیا جاتا یا دوسرا شہید ہوتا، پھر 2 نکلتے۔ انہوں نے سب سے پہلے 9 افراد کو نکالا، جس طرح غزوہ بدر میں 3 نکلے تھے، مسلمانوں کی طرف سے 3 نکلے اور ان کو ہلاک کیا، اس طرح اس بار 9 افراد نکلے۔ سب سے پہلے کتنے افراد نکلے؟ 9 افراد قریش کے کیمپ، کفار کے کیمپ سے نکلے، یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے بھی 9 نکالے گئے، ان 9 نے ان 9 کو قتل کیا۔ یک بارگی حملے میں تمام کے تمام مسلمان غلبہ پا گئے۔ ابو سفیان کمانڈر ان چیف تھا، وہ سمجھا کہ بدر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے یہ دو بدو ایک ایک کر کے لڑائی میں ہمارا پانسا پلٹ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے اس نے اوپن اٹیک کا حکم دیا کہ اوپن اٹیک مسلمانوں پر کیا جائے۔ اس کے بعد اوپن اٹیک ہوا، جب اوپن اٹیک ہوا مسلمان پھر بھی کیا ہوئے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جب مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی، 3000 کا لشکر بھاگ گیا۔ جب یہ بھاگ گیا، ان مسلمانوں نے دیکھا کہ چونکہ مسلمان جو ہے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں فتح ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس وقت تک جب تک جنگ ہو تو جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میدان چھوڑ دیا، یہاں پر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور خالد بن ولید دا بیسٹ آرمی پرسن، اور اس کو سیف اللہ آباد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور انہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ مارکوں میں حصہ لیا، اور کبھی بھی حتیٰ ان کے جسم پر کوئی اس طرح کی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر بندہ انگلی رکھ لیتا کہ یہاں پر کوئی زخم نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، نہایت جنگی چال جانتے تھے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ لوگ میدان چھوڑ چکے ہیں، تو خالد بن ولید 200 افراد کے ساتھ، 200 گھوڑا سواروں کے ساتھ احد کی اس سائڈ پر آیا۔ جب اس سائڈ پر آیا، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا تو 70 مسلمان شہید ہوئے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں، اور جانے سے پہلے بتاتا چلو چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکے۔